اس نے جارحیت کا ارتکاب کیا. اس نے بڑی سیریس اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں گریو اسٹریٹجک بلنڈر کی, ایک گریو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی کہ اس نے اپنی پاور کو بہت زیادہ اوور اسٹیمیٹ کیا, پاکستان کے ریزالو اور صلاحیت اور طاقت کو بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کیا. تو جس کا خمیازہ ابھی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-3.5 گھنٹے سے پورے بھارت کی توانائی اور پاور اور کے تمام تر جو مراکز ہیں وہ بھرپور انداز میں محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ جارحیت جو ہے وہ کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس کا ان کو جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ ضروری سبق ہے جو کہ الحمدللہ ہماری افواج نے چاروں ڈومینز میں, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے ہماری آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہو جس نے میزائل اٹیکس کیے ہیں, چاہے ہماری سائبر کیپیبلٹی ہو جو کہ نان کائنیٹک ہم نے صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے, چاہے ہماری فضائیہ ہو, ہم نے چاروں شانے ہر ڈومین میں بھارت کو الحمدللہ جو ہے چت بھی کر دیا ہے. اور اب بین الاقوامی برادری جو ہے, امید میں یہ کرتا ہوں کہ اب اتنا نقصان اور ہزیمت اور شرمندگی اٹھانے کے بعد بھارت ہوش کے ناخن لے گا, اور جو عالمی طاقتیں اور ادارے ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, اب اتنا مہنگا سبق حاصل کرنے کے بعد توقع ہے کہ اب بھی وقت ہے اور آپ ہوش کے ناخن لیں. ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ تمام مسائل کو ڈائیلاگ کے ذریعے, خصوصاً مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کشمیری بہن بھائیوں سے, اس کا کمپوزٹ ڈائیلاگ دوبارہ شروع کریں, بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کریں. ورنہ اگر آج کے بعد ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. آپ کو یہاں پر خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بھارت پر تابڑتوڑ حملے جاری ہیں. بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے. بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں, بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. بھارت کو بڑا نقصان, پاکستان نے ایک اور ایئر فیلڈ اڑا کر رکھ دی ہے. بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے کئی ایئر فیلڈز بھارت کی اڑا کر رکھ دی ہیں اور بھارت کو کئی ملین ڈالرز کا نقصان کیا ہے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کی کئی ایئر فیلڈز کو تباہ کیا گیا. ابھی تازہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو بھی پاکستان نے تباہ کر دیا ہے. بھارت کی جانب سے اس میں پہل کی گئی لیکن پاکستان نے جس طرح سے مربوط طریقے سے اس کا جواب دیا, اس کا رد عمل دیا, جس طرح پاکستان کی فوج نے DGISPR نے یہ کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو اس کی گونج بھی سنائی دے گی, اس کا ساری دنیا کو پتہ بھی چلے گا. تو اس کی گونج اب پورے بھارت میں سنائی دے رہی ہے. جس طرح سے پاکستان ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کر رہا ہے, جس طرح سے بھارت کو نقصان پہنچا رہا ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے اور بھارت اس کو محسوس بھی کر رہا ہوگا. بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے. بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو بھارت میں ہونے والے نقصان ہے اس کا تخمینہ بھارت شاید کئی سالوں تک لگاتا رہے گا, کئی دنوں تک اس کا نقصان کا تخمینہ لگایا جاتا رہے گا. پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی اور بھارت کو منہ توڑ جواب. بھارت میں اس وقت سناٹا ہے, خاموشی ہے. کئی شہر بھارتی جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں, 70% بھارت میں اس وقت لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات کریں گے سید محمد علی صاحب. میں آپ کی طرف جانب دوبارہ بڑھوں گی. ایک تو بھارت کی بھٹنڈا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا, دوسرا دشمن کے میزائل حملے ناکام بنانا اور اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم کی کامیابی. کیا پاکستان نے جدید جنگی میدان میں خود کو ایک قابل فخر طاقت کے طور پر منوا لیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4 دنوں کے اندر, پچھلے 96 گھنٹے کے اندر جنوبی ایشیا کے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان 21ویں صدی کی سب سے جدید, موسٹ لیتھل, بہت تیز ترین اور ہمہ جہت اور ملٹی ڈومین جو وار ہے وہ لڑی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر ڈومین میں, چاہے وہ سائبر ہو, چاہے وہ ڈرونز ہو, چاہے وہ ایئر پاور ہو, چاہے وہ لینڈ فورسز ہو,
ہر ڈومین میں الحمدللہ ہم نے بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہے اور اس پہ کمپلیٹ اپنی آج ہم نے ایک ایسکیلیشن ڈومیننس کو پوری دنیا کے سامنے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ تم جدھر سے آؤ گے، جس نوعیت کا ہتھیار، جس نوعیت کا حملہ کرو گے، تمہیں اسی ڈومین، اسی نوعیت اور اسی ہتھیار کی فیلڈ میں تمہیں شرمندہ بھی کریں گے اور تمہیں تباہ بھی کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور قوم کی حمایت سے پاک افواج کی ہر برانچ نے، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے آرمی اسٹریٹجک فورس کمان ہو جو کہ ہماری اسٹریٹجک فورسز کا سرمایہ افتخار ہے، ہماری فضائیہ ہو، ان سب نے ہماری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور بھارت کو دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا ہے۔ سید محمد علی صاحب، بھارت کی یہ جو دہشت گردی ہے ہم پہلے بھی بھگتتے آ رہے ہیں، پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جس طرح سے بھارت انوالو رہا ہے، پاکستان میں کئی علاقوں میں انوالو رہا ہے دہشت گردی کرنے میں، اور پاکستان وکٹم بھی رہا ہے اور بھارت کے جو الزامات ہیں ان کا بھی سامنا کرتا رہا ہے۔ بھارت کو اب یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہ تو وہ اسرائیل ہے اور نہ پاکستان کوئی ایسا وکٹم ہے جس کو آپ بار بار نشانہ بناتے رہیں گے، آپ کو بھرپور طریقے سے جواب ملے گا اور ملتا رہے گا۔ دیکھیے، پاکستان جو ہے ایک انتہائی خوددار، غیرت مند، پرامن قوم کا نام ہے۔ ہم چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے دشمن نے ہمیشہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا، جو بہت اسٹریٹجک اس کی مس کیلکولیشن تھی، جس کا اب وہ پچھلے 3.5 گھنٹے سے خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے لیے کہ اب بھی وقت ہے وہ ہوش کے ناخن لے لیں اور فوری طور پہ وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں، کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کمپوزٹ ڈائلاگ کو شروع کریں اور مزید اس جنگ کو طول نہ دیں، مزید کسی غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل کو ترک کر دیں، ایک ذمہ دار۔ سید محمد علی صاحب، مذاکرات کی ٹیبل پر بھارت کو بٹھائے گا کون؟ مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ پاکستان پر چڑھ دوڑے ہیں، بھارت کی فوج جس طرح سے پاکستان پر اٹیکس میں انوالو رہی ہے اور پھر ان کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر کون بٹھائے گا؟ امریکہ نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھیے، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو جو بات، وہ ایک بڑا مشہور مصرع ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام و نظم و نازک بے اثر، یعنی کہ جو مرد ناداں ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کلام نرم و نازک اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات 4 دن پہلے وہ سمجھ لیتے، آج اتنا نقصان اٹھانے کے بعد ان کو غور کرنا پڑے گا کہ بھئی واقعی ہم نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ تو توقع یہ ہے کہ آج جب مارکو روبیو صاحب ان کو یاد دہانی کرائیں گے کہ بھائی ہمیں 4 دن پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور معاملات اور مسائل کو امن کے ساتھ گفت و شنید سے حل کریں، وہ آپ نے نہیں کیا، الٹا پاکستان پہ آپ نے الزام لگایا جس کا کوئی ثبوت بھی آپ نہیں دے سکے اور پاکستان پہ۔ ٹھیک ہے، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اخنور ایئر بیس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ بھارت کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھارت کی اخنور ایئر بیس کو بھی تباہ کر دیا گیا، بھارت کی بھٹینڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ اڑی جو ان کی ایئر بیس ہے ان کو بھی تباہ کیا گیا تھا، اور ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت کی اخنور ایویشن بیس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت پر اس وقت تابڑ توڑ حملے جاری ہیں اور بھارت کی بھٹینڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کیا گیا، بھارت کی اخنور ایویشن بیس کو بھی تباہ کیا گیا، اڑی فیلڈ کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کی اخنور ایویشن بیس کو اس وقت تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے دشمن بھارت پر، بزدل بھارت پر اس وقت تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، جس طرح سے بھارت نے رات کے اندھیرے میں، دشمن بھارت نے رات کے اندھیرے میں، بزدل بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔